السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ معزز مکرم سامعین، مشاہدین، مشاہدات، ناظرین و ناظرات، فطرانہ میں غلے کے علاوہ نقد دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ہمارے نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا اور ہمیشہ سے امت کی اکثریت کا اسی بات پر عمل رہا ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی دینا ہے، یہی نبی کا عمل ہے۔ غلے کے علاوہ قیمت دینا، نقد دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نقد تھا، دینار تھے، درہم تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آپ نے نقد میں سے نکالنے کا نہ حکم دیا، نہ آپ نے نکالا، نہ صحابہ نے نکالا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی کرنسی نہیں تھی، تو میرے بھائی چھوٹی کرنسی نہیں تھی، مان لی تھوڑی دیر کے لیے، تو پورے گھر والوں پر آپ کر سکتے تھے۔ جیسے قربانی ہے، قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، ایسے پورے گھر والوں کی طرف سے آپ 1 دینار، 2 دینار، 5 دینار، 1 درہم، 2 درہم کر سکتے تھے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلے کے علاوہ نقد دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو جو فطر کہا جاتا ہے کیونکہ انسان غلے سے، خوراک سے، کھانے سے، ان تمام چیزوں سے انسان روزہ توڑتا ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر میں غلہ کے علاوہ نقد دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلے کی مختلف اجناس سے زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ آدمی کو اپنا فطرانہ ایک غلے کی ایک جنس سے نکالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر ساعًا من رمضان ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے یہ، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا، کھجور میں سے 1 سا یا جو میں سے 1 سا، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، یعنی ہر مسلمان پر فرض کر دیا۔ تو آپ دیکھیے سا کا لفظ استعمال کیا، اور آپ نے غلے کی ایک جنس کو آپ نے فرمایا ساعًا من تمر اور ساعًا من شعیر۔ لہذا انسان اگر زکوٰۃ الفطر جب دے گا وہ تو غلے کی ایک جنس ہی سے اسے دے گا وہ، یہ نہیں کہ مختلف اجناس سے آدھا کلو گیہوں لے لیا، آدھا کلو چاول لے لیا، آدھا کلو دال لے لیا، آدھا کلو کوئی اور چیز لے لی، کشمش لے لیا، آدھا کلو کھجور لے لیا، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی جنس سے پوری زکوٰۃ الفطر کو نکالنا ہے انسان کو۔ ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر ساعًا من طعام او ساعًا من شعیر او ساعًا من تمر او ساعًا من عقط او ساعًا من زبیب۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر غلے میں سے 1 سا نکالتے تھے، جو میں سے 1 سا، کھجور میں سے 1 سا، پنیر میں سے 1 سا، یا زبیب میں سے 1 سا، یعنی ان میں سے کسی ایک میں سے ہم نکالتے تھے۔ کوئی کھجور نکالتا تھا تو کوئی پنیر نکالتا تھا تو کوئی کشمش، اس طریقے سے نکالتے تھے، لیکن ایک ہی جنس میں سے 1 سا نکالتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فطرانے میں مختلف اجناس میں سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے، نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہ جو ظاہری حدیث ہے، جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں، وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان ایک غلے کی ایک جنس میں سے 1 سا نکالے گا، 1 سا نکالے گا۔ ہاں، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کئی لوگ ہیں، ایک گھر میں 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں، تو اس میں ایسا انسان کر سکتا ہے کہ کچھ افراد کی طرف سے غلے کی ایک جنس میں سے نکال دے، کچھ افراد کی طرف سے کچھ اور نکال دے غلے کی دوسری جنس میں سے۔ جیسے مان لیجیے کسی کے پاس خاندان کے یا گھر کے 10 افراد ہیں، 4 لوگوں کی طرف سے چاول نکال دیا، 4 لوگوں کی طرف سے اس نے مان لیجیے آٹا نکال دیا 1 سا، 2 لوگوں کی طرف سے اس نے کشمش نکال دیا، یا کوئی اور چیز نکال دیا، دال نکال دیا، اور کوئی چیز نکال دی جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایک فطرانے میں غلے کی ایک ہی جنس سے نکالنا جائز ہے، دوسرے مختلف اجناس سے نکالنا، تھوڑا اس میں سے تھوڑا اس میں سے، یہ نبی کی حدیث کے خلاف ہے، یہ نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں ایک جنس میں سے ہی نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سا کتنا ہوتا ہے؟ سا 2.5 کلو سے زیادہ ہے، 2.25 کلو۔ بہت کچھ علماء نے 3 کلو لکھا ہے، تو 3 کلو نکال دیتا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اس میں زیادہ غریب کے لیے فائدہ ہے، زیادہ بہتری ان کے لیے۔ لیکن غلہ ہی انسان کو نکالنا ہے، 2.25 کلو ہو، 3 کلو ہو، 2.5 کلو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کو زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالنا ہے، اور ایک جنس میں سے نکالنا ہے اگر ایک فطرانہ ہے تو۔ اگر کئی فطرے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ فطرانہ اگر وہ چاہتا ہے تو چاول میں سے، کچھ گیہوں میں سے، کچھ اور چیزوں میں سے جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں علماء کے اور بھی دوسرے اقوال ہوں،
لیکن صحیح حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا ظاہری الفاظ کا مفہوم یہی ہے، لہذا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کی قول کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہماری ساری توجہ حدیث کی طرف ہونی چاہیے، حدیث سے کیا ثابت ہے، حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔